کئی چاند تھے سر آسماں۔ شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 41واں حصہ۔ باب آیا تھا ایک سیلاب سا۔ عرس کے موسم میں تو وزیر خانم گھر سے نکلتی ہی نہ تھی، لیکن عام دنوں میں وہ روزانہ چراغ جلے حبیبہ یا راحت افزا کو یا دونوں کو ساتھ لے کر مزار پر جاروب کشی اور چراغ جلانے کے لیے جاتی، پھر وہیں دیر تک مراقب رہتی۔ بیچا محستی کا یہ شعر اکثر اس کے ورد زبان رہتا: کوکب بختم کے بود از وے منور آسماں، بہ نگر اے مہ کز فراقت در زمیں است این زماں۔ لیکن شمس الدین احمد خان کے نام کی مناسبت سے دوسرا مصرع وہ یوں پڑھتی: بہ نگر اے خور کز فراقت در زمیں است این زماں۔ ان دنوں حافظ کی ایک غزل کے شعر بھی اکثر اس کی زبان پر رواں ہوتے، کبھی وہ انہیں زیر لب گنگناتی، کبھی صبح دم اٹھ کر مصلی بچھا کر نماز پڑھتی، پھر 2 رکعت نفلی نماز پڑھ کر نواب کی روح کو ایصال ثواب کرتی، اور دعا ختم ہوتے ہوتے اس کی زبان پر اشعار رواں ہو جاتے۔ لیکن بہت جلد پھر اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبنے لگتی۔ جب سسکیاں رکتیں تو وہ پھر سے درود پڑھ کر اور دعا مانگ کر نواب کی روح کو ایصال ثواب کرتی، اور دل ہی دل میں اور کبھی کبھی سرگوشی کے لہجے میں شعر پڑھتی: شربت از لب لالش نہ چشیدے مو برفت، رو اے مہ پے کرے او سیر نہ دیدے مو برفت، گوئی از صحبت ما نیک بتنگ آمد بود، بار بر بست و بہ گردش نہ رسیدے مو برفت۔ اشوا دادند کے برما گزرے خواہت کرد، دیدی آخر کے چنی اشوا خریدے مو برفت، شد چما در چمن حسن لطافت، لیکن در گلستان وصالش نہ چمیدے مو برفت، ہمچو حافظ ہما شب نالہ و زاری کر دیم، کائے دریغا بہ وصالش نہ رسیدے مو برفت۔ اپنے نواب کے مزار پر جانے کے علاوہ وزیر خانم نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ وہ مجلی بیگم کے یہاں بھی نہ جاتی۔ بڑی نے اور پھر باپ نے اس کے گھر آ کر رسمی طور پر تعزیت کے کلمے کہہ دیے تھے۔ ان فقروں کی یاد اسے اتنی ہی عزیز تھی جتنی شمس الدین احمد کی یادیں اسے عزیز تھیں۔ اسے اس بات سے بھی کچھ تسلی ہوئی کہ اس کے باپ اور بڑی بہن دونوں کا دل نواب مرزا کی طفلانہ اداؤں اور دلچسپ شوخیوں نے موہ لیا تھا۔ آمد و رفت تو انہوں نے شروع نہ کی، لیکن محمد یوسف سادہ کار اکثر نواب مرزا کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجواتا رہتا، اور کبھی کبھی اسے خود بھی بلوا کر اپنے پاس سارا دن رکھتا، اور شام کو بادل ناخواستہ ماں کے یہاں واپس اس پیغام کے ساتھ بھیجوا دیتا کہ بہت جلد پھر بلواؤں گا۔ بڑی بیگم نے رخصت کے وقت آنکھوں میں آنسو بھر کر وزیر کو گلے سے لگا کر کہا تھا کہ تیری جوانی کو اس طرح اجڑتے دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، کاش میں تیرے کچھ کام آ سکتی۔ لیکن وزیر سے کچھ مناسب جواب نہ ملنے کی وجہ سے بڑی بیگم نے پرانی بے تعلقی کا انداز دوبارہ اختیار کر لیا۔ مجلی نے آنا جانا حسب سابق برقرار ہی نہ رکھا بلکہ اور بھی بڑھا دیا۔ نواب مرزا کی محبت اسے بہت تھی، خود بے اولاد ہونے کی وجہ سے نواب مرزا اسے اور بھی پیارا لگتا تھا۔ مالی حیثیت سے وزیر خانم پہلے کی طرح مستحکم نہ رہی تھی، لیکن بدحال بھی نہ تھی۔ انگریزوں نے فیروز پور جھرکا کی ریاست اور قلعے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس باعث افضل النساء بیگم اور حسینی بیگم کو اپنی عدت پوری کیے بغیر ہی وہاں سے نکلنا پڑا۔ ادھر شمس الدین احمد خان کے خلاف کئی لاکھ کا بقایا ثابت کر کے دریا گنج کی حویلی اور اس کے تمام بیش بہا شیشے آلات، فرش فروش اور سامان کو اونے پونے نیلام کرانے کے بعد صاحبان والا شان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ابھی شمس الدین احمد کے بقایا جات کا پورا بھگتان نہیں ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک طرف تو افضل النساء بیگم کے مہر کی رقم بحق سرکار کمپنی بہادر ضبط کرنے کی کارروائی شروع کر دی، تو دوسری طرف چاندنی چوک میں وزیر خانم کے مکان کو قبضے میں لینے
اور وزیر کو وہاں سے بے دخل کرنے کی بھی کوشش کی۔ وزیر کے پاس چونکہ مکان کے لیے قبضہ مالکانہ کی تمام کاغذات درست اور مہیا تھے، اس لیے بے دخلی کے احکام و اقدام غیر مؤثر رہے۔ البتہ افضل النساء بیگم کو سرکار کمپنی کے خزانہ ضلع ہانسی حصار سے اپنی رقم واگزار کرانے میں کئی برس لگے۔ اس دوران وہ اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے باپ کی حویلی واقع بلی ماران میں رہیں۔ چمپا اور رحمت النساء کو وزیر خانم نے حسب وصیت نواب شمس الدین احمد خان اپنے پاس بلوا کر رکھا اور ہر طرح ان کی کفیل بھی رہی۔ حسینی بیگم عرف امیر بہو کو جہانگیرہ بیگم نے اپنے پاس اکبر آباد بلوا لیا۔ بیوگی کے چند سال موٹا جھوٹا پہن کھا کر گزارنے کے بعد بھی ان کے حسن و جمال میں کچھ فرق نہ آیا اور بالآخر امیر بہو نے نکاح ثانی کر لیا اور زندگی کے بقیہ دن چپ چاپ باعزت گمنامی میں کاٹ لے گئیں۔ چمپا کا بھی نکاح نواب جھجھر کے ایک بوڑھے پشتینی خدمت گزار کے ادھیڑ دوہا جو بیٹے محمد علی سے ہو گیا، اور وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر کی ہو رہی۔ افضل النساء بیگم نے دعویٰ دائر کیا کہ نواب شمس الدین احمد نے اپنے کیے کی سزا پائی، لیکن ان کی ریاست فیروز پور جھرکا ان کے پسماندگان یعنی ان کی دو قانونی اور جائز اولادوں احمد النساء بیگم اور شمس النساء بیگم کو مل جانی چاہیے کہ وہ بے گناہ اور معصوم ہیں۔ یہ دعویٰ ریزیڈنٹ و صاحب کمشنر ٹامس مٹکاف صاحب بہادر نے پہلی ہی سماعت میں خارج کر دیا۔ دری اثنا یہ خبر اڑی کہ کمپنی بہادر کے عہدہ داران بالا و حاکمان اعلیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ شمس الدین احمد کے اعقاب میں کوئی ایسا باقی نہ رکھا جائے جو آئندہ ان کی ریاست کا دعوے دار ہو سکے یا ان کی موت کے لیے کچھ تاوان طلب کرے۔ افواہیں گرم ہونے لگیں کہ نواب مرزا اگرچہ اولاد شمس الدین احمد کی زن منکوحہ سے نہیں ہیں اور اسلامی قانون کی روح سے حق ان کا کوئی باپ کے ترکے پر نہیں ہے، لیکن قانون انگریزی کے اعتبار سے وہ پورے حقدار ہیں، اور اسی لیے قانون فرنگ میں ایسی اولاد کو فطری بیٹا یعنی نیچرل سن اور ایسی اولاد کی ماں کو اپنے مرد کی زوجہ از روئے قانون عامہ کامن لا وائف کہتے ہیں۔ لہذا کمپنی بہادر کی خفیہ رائے ہے کہ نواب مرزا کو کسی طور زہر دلوا دیجیے یا کسی پیشہ ور بچہ دزد کے ہاتھوں اسے اٹھوا کر کہیں دور دراز کسی راجا یا نواب کے یہاں چپ چپاتے رکھوا دیجیے کہ وہ وہاں کنج خمول میں پرورش پائے اور اس کا نشان نہیں تو نام ضرور مٹ جائے۔ ظاہر ہے کہ ان خبروں اور افواہوں کی کچھ اصل نہ تھی، لیکن وزیر کی تو جان ہی سوکھ گئی کہ اب میرے بچے کا والی وارث کون بنے گا اور میں اسے لے کر کہاں چھپ جاؤں کہ اس پر فرنگی کی نظر نہ پڑے۔ انہی دنوں وزیر کو ٹنڈل بھائی بہن کا ایک فارسی میں لکھا ہوا مراسلہ ملا، جس میں درج تھا کہ وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم کا نام ایک سزا یافتہ خونی کی داشتہ کے طور پر مشہور ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ مارسٹن بلیک صاحب جیسے عالی مرتبت انگریز کی سلبی اولادیں چھوٹی بیگم جیسی گری ہوئی عورت سے منسوب کی جائیں۔ لہذا آج کی تاریخ سے مارٹن بلیک اور صوفیہ بلیک کو مذہب عیسوی میں داخل کر لیا گیا ہے اور اب انہیں اپنی ماں سے ملنے کی اجازت نہ ہوگی۔ جب مارٹن بلیک اور صوفیہ بلیک کو بحساب قانون انگریزی سینہ بلوغ حاصل ہو جائے گا تو اس وقت انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ فی الوقت انہیں مذہب نصرانی و طریق فرنگی پر چلایا جائے گا۔ اپنی شادیاں وہ اپنی مرضی سے لیکن ہم سے اجازت لے کر کریں گے۔ اب انہیں اس بات کا پورا ادغام ہے کہ بمقابلہ ہندیان صاحبان انگلستان بدرجہ بہتر ہیں۔ آخر میں یہ بھی درج تھا کہ اب چونکہ وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم کا سارا ربط و تعلق ماسٹر مارٹن بلیک اور مس صوفیہ بلیک سے منفک و منقطع ہو گیا ہے، لہذا چھوٹی بیگم کو اب سے ان دونوں بچوں کی کفالت یا تعلیم کے لیے انفاق زر کی ضرورت نہیں۔ وزیر سناٹے میں آ گئی۔
وہ بڑی دیر تک رنج اور غصے اور روحانی احتجاج کے عالم میں چپ بیٹھی رہی۔ جب زیادہ بے چین ہو جاتی تو سسکیاں بھر کر رونے لگتی کہ یا اللہ، کیا سارے ستم میرے ہی لیے لکھ دیے گئے ہیں؟ حبیبہ اور راحت افزا کی دل جوئیوں اور موانست اور غم گساریوں کے بعد جب اس کا دل کچھ ٹھہرا تو اس کا جی چاہا کہ ابھی کسی صورت سے جے پور چلی جائے اور ٹنڈل بھائی بہن کے خلاف دعویٰ داخل کرے اور پھر ان کے گھر جا کر ان سے خود بحث و مباحثہ کرے، لڑے جھگڑے اور اپنے بچے ان سے واپس لے لے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات ناممکن العمل تھی، اور جب مارٹن بلاک صاحب کے گزرنے کے بعد اللہ اس سانحے کو لگتا ہے ایک عمر گزر گئی، میرا اور ٹنڈل بھائی بہن کا مجادلہ بچوں کے بارے میں ہوا تھا، اس وقت بھی ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری قانونی حیثیت مستحکم ہے اور اگر تم ہم پر دعویٰ لاؤ گی بھی تو ہمارا کچھ نہ ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ راج ان کا، فوج اور پولیس دار، چوکی سپاہی سب ان کے، اور میں اکیلی عورت، یہ دنیا مرد کی غلام اور عورت کی دشمن ہے، میں اس بھنور کی گرہ نہیں کھول سکتی۔ اگلے دن جب وزیر کے اوسان کچھ بجا ہوئے تو اس نے مرزا اسفند یار بیگ کو بلوا کر ان سے مشورہ کیا۔ اسفند یار بیگ کا دل یوں ہی شکستہ تھا کہ نواب شمس الدین احمد کی وکالت میں وہ ناکام رہے تھے۔ کلکتہ جا کر انہوں نے انگریزوں کے داب و جلال جہاں بانی اور ان کے نظام سیاست میں مروت کی کمی اور انسانیت اور درد مندی کی جگہ بے مہری اور کینہ وری کا وفور دیکھ کر یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ قوم اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اپنے آداب حکمرانی سے تجاوز کرنا نہیں جانتی، اور اس کے قوانین و آداب اصلاً و اصولاً اس کے لیے ہی سود مند ہیں۔ بدی وجوہ اسفند یار بیگ نے گول مول الفاظ میں وزیر کو یہی مشورہ دیا کہ اس وقت حالات آپ کے نامساعد ہیں، انتظار اس وقت کا کیجیے جب تقدیر کوئی اچھی کروٹ لے۔ نواب مرزا کے بارے میں انگریزوں کے منصوبوں کی افواہیں، ہرچند کہ وہ بالکل بے اصل تھیں، سن سن کر وزیر یوں ہی بے حد متوحش ہو رہی تھی۔ اب پہلوٹی کے بچوں کی طرف سے مایوسی نے وزیر کے دل میں نواب مرزا کی حفاظت اور اسے ہر ممکن گزند سے بچانے کا خیال اور بھی شدید کر دیا۔ کئی دن کے غور و فکر کے بعد لیکن نہایت نارضامندی اور دلی رنج کے ساتھ وزیر نے فیصلہ کیا کہ نواب مرزا کی سلامتی اور مناسب پرداخت کے لیے ضروری ہے کہ اسے مجلی بھاجی اور نواب یوسف علی خان کی پناہ میں دے دیا جائے۔ مجلی بیگم کے توسط سے وزیر نے نواب صاحب کے سامنے یہ تجویز رکھی تو وہ اس قدر خوش ہوئے گویا اس بات کے منتظر رہے ہوں۔ بات چیت کے بعد طے یہ ہوا کہ حبیب النساء کو نواب مرزا کے ساتھ کر دیا جائے گا اور نواب مرزا کی تعلیم، تربیت اور پرداخت نواب یوسف علی خان کے زیر انصرام اسی طرح عمل میں آئے گی جس طرح دیگر رؤسا اور شرفا کے بچے پلتے ہیں۔ نواب مرزا کی حیثیت عمدہ خانم کے حقیقی بھانجے کی ہوگی، اسے نواب یوسف علی خان یا عمدہ خانم کا متبنہ یا منہ بولا بیٹا نہ بنایا جائے گا، اور اسے نواب شمس الدین احمد خان شہید اور وزیر خانم کی اولاد ہی کہا جائے گا۔ نواب کی واحد اولاد نرینہ ہونے کے باعث نواب مرزا ہی سے نواب شمس الدین احمد کی نسل کے قائم رہنے کا امکان تھا۔ وزیر کا آنا جانا نواب یوسف علی خان کے یہاں اور نواب مرزا کا آنا جانا وزیر خانم کے یہاں حسب سابق بے روک ٹوک ہوگا۔ یہ بات اوائل 1836 کی ہے۔ وزیر نے آنسو پی پی کر نواب مرزا کی سلامتی کے لیے دعائیں کی، اس کے بازو پر کئی امام ضامن بندھوائے اور کئی بار سینے سے لپٹا کر بھینچ بھینچ کر پیار کیا، اور نواب یوسف علی خان کے بھیجوائے ہوئے رتھ میں اس کے سارے کپڑوں، لتوں، کھلونوں، الف بے کی تختی، گنتی گننے کی تسبیح وغیرہ سارے ساز و سامان کے ساتھ بالوں میں تیل، آنکھوں میں کاجل اور ماتھے پر نظر کا ٹیکا دے کر رخصت کیا۔ نواب مرزا کی عمر اس وقت کوئی 5 سال کی تھی۔ اس کے باپ کی موت کو ابھی 1 سال بھی نہ ہوا تھا، لیکن باپ سے جدائی کو بہت مدت گزر چکی تھی۔ اس پورے زمانے میں بچے نے باپ کو یاد نہ کیا تھا، اس معنی میں کہ جس طرح مثلا جی برا ہونے یا چوٹ لگ جانے یا دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں جھڑپ ہو جانے پر بچہ اپنے باپ یا باپ ماں دونوں کو پکارتا ہے یا روتا ہے کہ ہمارے ابا کہاں ہیں، ایسی کوئی بات کبھی نواب مرزا کے ساتھ نہ ہوئی تھی۔
شروع میں تو اسے یہ کہہ کر بہلاوا دے دیا جاتا تھا کہ آپ کے ابا جان علاقے پر ہیں اور وہاں کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی حبیبہ کہتی کہ کل رات تو وہ آئے تھے پر آپ سو گئے تھے، ہم لوگوں نے جگایا نہیں کہ سوتے سے بے وقت اٹھا دینے سے جی آپ کا ماندہ نہ ہو جائے۔ پھر وہ کچھ مٹھائی یا کپڑے یا کوئی تحفہ چیز، کبھی کوئی خوبصورت چڑیا یہ کہہ کر اسے دیتی کہ لیجئے بچے میاں صاحب، آپ کے ابا جان یہ آپ کے لیے لائے تھے۔ لیکن یہ ہیلے کب تک چل سکتے تھے؟ تیرا باپ ایک بڑے حکیم کے زیر علاج ہے اور وہیں وہ آرام کی نیند سوتا رہتا ہے۔ یہ ایک نئی بات نواب مرزا کو اس وقت بتائی گئی تھی جب ایک بار نواب مرزا نے بہت ضد کی تھی کہ مجھے ابا جان کنے جانا ہے، مجھے تحفے نہیں چاہیے، میں ان کے ساتھ بازار کی سیر کو جاؤں گا۔ اسے یہ کہہ کر تسلی دی گئی کہ بیٹا تمہارے ابا جان کو لڑائی میں چوٹ لگ گئی ہے، شہر سے بہت پرے ایک حکیم جی رہتے ہیں، وہ انہی حکیم جی کے پاس ہیں۔ تو پھر وہ واپس آتے کیوں نہیں؟ چھوتے کب ہوں گے بھلا؟ وہ راحت افزا سے پوچھتا۔ راحت افزا منہ موڑ کر دوپٹے سے آنسوؤں کو چپکے خشک کرتی ہوئی کہتی، بچے میاں تمہارے ابا جان کو کہیں کسی شے کی کمی تو ہے نہیں، وہاں بھی وہ بڑے آرام سے ہیں، تم کچھ بھی فکر نہ کرو، نہیں تو اپنی اماں جان یا خالہ جی سے پوچھ لو۔ اب کوئی باہر والا بے سمجھ شخص کبھی پوچھ دیتا کہ نواب مرزا جی آپ کے ابا جان کہاں ہیں، تو وہ بہت متین اور کچھ امید بھرے لہجے میں جواب دیتا، وہ کمم شریف میں چھولے ہیں، حکیم جی انہیں وہاں دوا پلاتے ہیں۔ اس کے کچھ ہفتے بعد جب شمس الدین احمد کا شجر زیست خزانی ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے اور اس کا جسد خاکی قدم شریف کے آنگن میں ایک ملسری کے درخت کے نیچے ابدی نیند کے لیے لٹا دیا گیا، اور جولائی 1834 کی اس اسرار و عشق و حیات سے بھری ہوئی رات کے بعد وزیر خانم کا آرام جاں پہلی بار اس کے پہلو میں تھا، اگرچہ زیر خاک تھا۔ جب وزیر خانم اس کے بچے کو لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی تو وزیر کے کچھ کہے بغیر نواب مرزا نے آپ ہی آپ کہا، اماں جان میلے ابا جان کے حکیم چھاپ کہاں ہیں؟ وزیر خانم ایک لمحے کے لیے بھونچکا رہ گئی کہ حکیم کا یہاں کیا مذکور ہے، مانو سے خیال آیا کہ بچہ کسی بنا پر وہم میں ہے کہ قدم شریف ہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا باپ حکیم صاحب کے زیر علاج ہے۔ وہ اپنی سسکی دبا کر بولی، بیٹا وہ دونوں اسی مزار کے نیچے ایک حجرے میں ہیں۔ اماں جان میں بھی وہاں جاؤں گا، نواب مرزا نے کچھ مچل کے کہا۔ نہیں، وزیر نے گھبرا کر کہا، ایسی بات نہیں کہتے، اللہ میاں کو برا لگے گا۔ جب تمہارے ابا جان اچھے ہو جائیں گے تو حکیم صاحب انہیں خود ہی واپس بھیج دیں گے۔ معلوم نہیں نواب مرزا نے اس بات پہ کس حد تک یقین کیا اور کس حد تک اس کی قوت تخیل نے اس کے دل کے اندر اور آنکھوں کے سامنے ایسی تصویر کھینچ دی جو اس کے لیے حقیقت تھی۔ لیکن نواب مرزا نے اس دن کے بعد سے مدتوں یہی کہا کہ ہمارے ابا حکیم صاحب کے پاس قدم شریف میں ہیں۔ سینے شعور کو پہنچنے کے بعد اس نے اپنے دل کے طاق میں شمس الدین احمد خان کی بجائے مرزا فتح الملک بہادر کی شبیہ رکھ دی، لیکن زندگی کے اکثر کٹھن موقعوں پر وہ خواب میں ایک خوبصورت متین باروب شخص کو دیکھتا جس کے بارے میں اسے یقین ہوتا کہ یہ قدم شریف کے حکیم صاحب ہیں اور وہ مجھے میرے باپ کے بارے میں بتانے آئے ہیں۔ اب 1836 میں فروری کی کسی تاریخ میں صبح کا وقت تھا جب بیٹا خوشی ماں سے جدا ہوا۔ شام ہوتے ہوتے وزیر کو سخت تپ چڑھائی، وہ کئی دن صاحب فراش رہی اور بخار کے اشتداد میں وہ کبھی نواب مرزا کو بلوانے کے لیے واویلا کرتی، کبھی امیر مرزا اور بادشاہ بیگم کو پکارتی، لیکن مارسٹن بلیک یا شمس الدین احمد کا نام اس کی زبان پر کبھی نہ آیا۔ اس کی ساری خدمتیں راحت افزا اور وینسی نے انجام دی۔ مجلی کبھی تنہا کبھی نواب مرزا کے ساتھ، دوسرے تیسرے دن چھوٹی بہن کو دیکھنے اور دل جوئی کرنے آ جاتی تھی۔ 13ویں دن وزیر کے پیٹ اور سینے پر موتی جھرے کے دانے نمودار ہوئے۔ تب تو کچھ کم ہو گئی لیکن کمزوری اور بھی بڑھ گئی، اور اس زمانے کے اطباء بلکہ موجودہ زمانے میں
کچھ مدت پہلے تک ڈاکٹر بھی موتی جھرے کے مریض کو خالی پیٹ ہی رکھنا پسند کرتے تھے۔ کئی دن تک صرف عرق بادیان، عرق زنجبیل اور شربت انار شیریں پر وزیر کی قوت کا دار و مدار تھا۔ خدا خدا کر کے 21ویں دن دانے مرجھانے لگے اور 22ویں دن تپ اتری، لیکن نقاہت نے مزید کئی ہفتے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بچے کی جدائی اور طویل بیماری نے اسے اپنی تبدیل حال پر اور بھی دل شکستہ اور محزون بنا دیا، لیکن اسے اپنے مستقبل کے لیے کوئی راہ نظر نہ آتی تھی۔ دسمبر 1835 آتے آتے انگریزوں کو اطمینان ہو گیا کہ نواب شمس الدین احمد خان کو سولی دینے کے نتیجے میں کسی فتنہ و فساد کے برپا ہونے کا امکان اب نہیں رہا۔ جاسوسوں کی اطلاع تھی کہ عوام الناس میں شمس الدین احمد کی جوانہ مرگی پر جذبہ رنج تو تھا، لیکن مرضی مولا اور کارستانی تقدیر پر جذبہ صبر و تحمل بھی تھا۔ عام خیال یہی تھا کہ نواب شمس الدین احمد کا ہاتھ قتل فریزر کے پیچھے رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن یہ محض شومی قسمت تھی کہ کئی سراغ ایسے مل گئے جو ان کے خلاف پڑتے تھے، اور اس سے بھی سوا یہ کہ انیا نے اپنے مالک کے ساتھ دغا کر کے نمک حرامی کی۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ گولی تو شمس الدین احمد کے ہاتھ سے چلی نہ تھی، پھر انہیں بھلا کس طرح سزا کا مستحق قرار دیا جا سکتا تھا۔ فینی پارکس نے الہ آباد میں اپنی ڈائری میں لکھا کہ لوگ یہاں عام طور پر کہہ رہے ہیں کہ کریم خان کو پھانسی دینا ٹھیک مان بھی لیا جائے تو بھی نواب کو سولی دینے کا کچھ جواز نہ تھا کہ نوکر کے کیے کی سزا کو مالک کو دینا بعید از انصاف ہے۔ بد امنی کا کوئی خطرہ نہ دیکھ کر انگریزوں کے ایوان مشاورت میں سکندر صاحب کے مشورے پر یہ متعین کیا گیا کہ قتل کے فوراً بعد تو ولیم فریزر کو ریزیڈنٹی کے قبرستان میں چپ چپاتے دفن کر دینا باثواب تھا، لیکن اب ان کی شان کے مطابق مقبرہ بننا چاہیے اور ان کا جنازہ بھی اسی کر و فر اور شکو و سہولت و دبدبا سے اٹھنا چاہیے جس طرح وہ زندگی کرتے تھے۔ سکندر صاحب نے کشمیری دروازے پر واقع اپنے گرجا گھر موسوم سینٹ جیمز میں مناسب زمین کی پیشکش کی اور یہ بھی کہا کہ مقبرے کی تعمیر کا صرفہ اٹھانے کو وہ تیار ہیں۔ ظاہر ہے کہ زمین و صرفہ و تعمیر کے قضا یا حل ہو جانے کے باقی کچھ نہ رہتا تھا۔ تجویز خوشی سے منظور کر لی گئی۔ جیمز اسکینر نے روپیہ بے دریغ خرچ کیا اور بہت جلد سفید سنگ مرمر کی ایک ہشت پہلو عمارت تیار کرا دی جو اپنے اسلوب کے اعتبار سے فرنگیانہ تھی، لیکن سنگ مرمر کی پچی کاری میں مغل طرز کی تھوڑی بہت نقل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ عمارت قدیم یونانی طرز کے 8 کھمبوں پر کھڑی کی گئی تھی، لیکن اس کا چبوترا جو دوسری کرسی کا کام بھی دیتا تھا سنگ سرخ کا بھی تھا اور اس پر سادہ لیکن مغل انداز کی نقاشی تھی۔ چبوترے کی کرسی بھی سنگ سرخ کی اور بالکل سادہ تھی۔ عمارت کی چھت کو سنبھالنے کے لیے وہی 8 کھمبے اوپر جا کر یونانی طرز میں چوڑے کر دیے گئے تھے اور چاروں طرف سادہ کارنس سے بنا دی گئی تھی، جس کے نیچے سنگ مرمر کی چوڑی پٹی پر سنگ سیاہ کی پچی کاری تھی۔ عمارت کا سب سے نمایاں حصہ اس کا بھاری اور اونچا کلش تھا، جسے بہت ہی نیچے گنبد پر اٹھایا گیا تھا۔ گنبد اور کلش دونوں ہی سنگ مرمر کے تھے اور انہیں کچھ ہندوانہ کچھ فرنگیانہ طرز میں کنول تراشا گیا تھا۔ پوری عمارت سے یہ تاثر پیدا ہوتا گویا ایک بھاری بھرکم تاج رکھا ہوا ہو۔ لوح مزار پہ اسکینر نے حسب ذیل عبارت کندہ کرائی: The remains interred beneath this monument were once animated by as brave and sincere a soul as was ever vouchsafed to man by his Creator. A brother in friendship has caused it to be erected, that when his own frame is dust, it may remain as a memorial. For those who can participate in lamenting the sudden and melancholy loss of one dear to him as life, William Fraser,
died 22nd March 1835. इसमें कोई शक नहीं कि कतबे मज़ार के अल्फाज निहायत मुअस्सर, बावकार और मुनासिब हद तक दर्द में डूबे हुए थे। इस बात में कुछ कसर न छोड़ी गई थी कि फ्रेज़र को एक मिसाली आला किरदार, हर दिल अजीज इंसान की हैसियत से याद किया जाए, लेकिन उसके कत्ल का कुछ जिक्र न किया जाए। स्किनर ने अपना नाम तो न लिया, लेकिन खुद को दोस्ती के एतबार से मुतवफ़ी का भाई करार दिया और इशारा इस बात का रखा कि मैं तो ताहयात विलियम फ्रेज़र का मातम करूंगा ही, मेरे बाद और भी मातमदार होंगे, और यह यादगार दरअसल मुस्तकबिल के लिए कायम की जा रही है। पूरी इबारत में गम और गम से ज्यादा फिरंगी नस्ली मबाहात और उससे भी ज्यादा फिरंगी शान के ताक़यामत कायम रहने के इशारे थे, लेकिन यहाँ तारीख ने अपने रमूज़ व इशारात को तादेर मख्फी न रखा। 25 साल भी न गए थे कि कश्मीरी दरवाजे के इलाके की हर ईंट के लिए हुर्रियत के मतवालों ने अपना खून पानी की तरह बहाया। उस कूचा कूचा जंग की एक झड़प में फ्रेज़र का मज़ार भी जदमा आ गया। गिरजा घर और कब्र फ्रेज़र और लौहे मज़ार तो महफूज रहे, लेकिन वो अलामती ताजनुमा कुब्बा जो मज़ार पर था, उसे बराबर खाक कर दिया गया। बाकी आइंदा।